جو زندگی کے راستوں پر روشنی کا مینار بن کر کھڑا ہو جائے، جو بھٹکے ہوئے قافلوں کے لیے خدائی رہنمائی بن جائے۔ محترم ماں اور بہنوں، دعوت و دین کے کام میں آگے بڑھو۔ ایک غیر مسلمان کو اسلام کی دعوت دو۔ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر آدمی کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کوئی اور نہیں ہے۔ وہ ایسے کام کے لیے سرگرم ہو جائے جو خود خدا کا کام ہے، جو خداوند ذوالجلال کی نیابت ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ ایک ایسا اعزاز ہے، اس سے بڑا اعزاز ممکن نہیں۔ محترمہ بشریٰ صاحبہ سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ وہ آپ کے سامنے حاضرین جلسہ سے خطاب فرمائیں۔ محترمہ بشریٰ صاحبہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترمہ قمر تفہیم باجی صاحبہ، UIRC سسٹر ونگ کے انچارج، اور مجلس شورا کے غوثیہ باجی صاحبہ، اور قمر باجی صاحبہ، اور شمیم باجی صاحبہ، اور سامعین میں بیٹھی میری تمام ماں اور بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے معنی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ تمام پر ہو۔ تمام قسم کے تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ اس کے بعد بے حد و حساب درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ نوجوان مسلم بہنیں مستقبل کی امیدوں کی مستقبل ہے۔ نوجوان مسلم بہنیں کسی بھی قوم کے لیے ایک رہنما ہیں۔ نوجوان مسلم بہنیں ایک قوم کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ اگر جسم سے ریڑھ کی ہڈی کو الگ کر دیا جائے تو سارا جسم بیکار ہو جائے گا، سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہماری مسلم بہنیں خراب ہو جائے، ہماری مسلم بیٹیاں خراب ہو جائیں، برباد ہو جائے تو سارا معاشرہ خراب ہو جائے گا، سارا ماحول خراب ہو جائے گا۔ کیونکہ یہی مسلم بہنیں مستقبل کے قائد ہیں، یہی مسلم بہنیں مستقبل کے رہنما ہیں، یہی آگے چل کر ایک قوم کو جنم دے کر سنبھالنے والی ہے۔ ہمارے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سے ہماری مثالیں وابستہ ہے۔ آج کل کے ہمارے ماؤں کو یہ شکایت ہے، ہماری مسلم بیٹیاں خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، فضول باتیں کرنا، ان کے کپڑے پہننے کے انداز نرالے ہیں، ان کے بال بنانے کے انداز نرالے ہیں۔ کیونکہ کسی فلم میں دیکھا فلاں ہیروئن نے ایسے کپڑے پہنے ہیں، فلاں ہیروئن نے ایسے بال رکھے ہیں، ویسے ہی رکھ رہے ہیں، کسی اور کو انہوں نے رہنما بنا لیا ہے۔ آج ہماری امت کی بیٹیاں جو بگڑ رہے ہیں، ہماری امت کی بہنیں جو خراب ہو رہے ہیں، اس کی اصل کیا وجوہات ہے؟ اصل بیماری کو پتہ کرنا ہے۔ جب تک ہم بیماری کو پتہ نہیں کریں گے، اس کا علاج ہم نہیں کر سکتے۔ اصل بیماری پتہ لگانا ہے۔ میں 5 وجوہات آپ کے سامنے مسلم بہنوں کے بگڑنے کی بیان کروں گی اور ان کا اسلام سے حل بتاؤں گی۔ میں تو یہ کہوں گی ہمارے مسلم بہنوں کو بگاڑا جا رہا ہے، ہمارے مسلم بہنوں کو بگاڑنے کے لیے اعلیٰ پیمانے پر سازشیں ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے سب سے اہم سبب ہمارے مسلم بہنوں کی بگڑنے کی یہ ہے کہ ہر مرحلے میں دینی تعلیم و تربیت کی کمی ہو رہی ہے۔ دینی تعلیم نہیں جانتے تو کیا کر رہے ہیں؟ غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ یاد کریے غار حرا کی پہلی آواز کیا تھی؟ اقرا، پڑھو۔ یہ نہیں کہا گیا مال کماؤ، اعلیٰ لباس پہنو،
خوب زیورات پہنو، یہ نہیں کہا گیا۔ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ علم، میری بہنوں، یہ جہالت کی ضد ہے۔ علم کے معنی جاننے کے ہے، کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت پر مکمل طور سے پا لینے کو علم کہتے ہیں۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دینی علم، دوسرا دنیاوی علم۔ آج ہم اس محفل میں بات کرنے جا رہے ہیں علم کے بارے میں۔ دینی علم اس علم کو کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے روشن دلائل کے ساتھ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جس علم کی تعریف میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ ترمذی کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک انبیاء نے دینار و درہم نہیں چھوڑا بلکہ انہوں نے اپنے بعد کے لوگوں میں علم دین چھوڑا ہے، جس نے اس علم دین کو حاصل کر لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت میں سب کچھ دے دیا۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اس کا سب سے پہلا اعلان کیا تھا۔ ایک سے زیادہ اعلانات ہو سکتے تھے، توحید کا اعلان، رسالت کا اعلان، انسانی حقوق کا اعلان، لیکن یہاں پر علم کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ قرآن کا سب سے پہلا حکم، اسلام کا سب سے پہلا حکم، قرآن مجید کا پہلا حکم علم دین حاصل کرنے کا ہے، کیونکہ اگر علم نہ ہو تو نہ دنیا ٹھیک ہو سکتی ہے اور نہ دین ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان پر دو قسم کے حقوق فرض کیے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق اور دوسرا بندوں کے حقوق، اور ان حقوق کے تعلق سے فرمایا گیا وَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، کہ تمہارے اوپر جتنے بھی حقوق ہیں تم ان کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہے، بندوں کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، اور ان حقوق کو کس طرح ادا کیا جائے اس کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر علم نہ ہو تو نہ اللہ کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے اور نہ بندوں کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے، اس لیے سب سے پہلے علم کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، علم کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھنے سے پہلے اس بات کی جانکاری کرنا ہم سب کو ضروری ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا اس وقت عرب کی کیا حالت تھی۔ عرب کے لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے حقوق کو ادا کرنے سے بہت دور تھے، رشتہ داروں کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے عرب کے لوگ ماں بہن بیٹی میں کوئی مقام نہیں رکھتے تھے۔ ایسے ماحول میں جب اسلام نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا تو یہی علم نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ علم حاصل کر کے لوگوں نے اللہ کے حقوق کو پہچانا، علم حاصل کر کے لوگوں نے ماں بہن بیٹی کا مقام سمجھا، علم حاصل کر کے لوگوں نے ہر بندوں کے حقوق کو سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے سے سارا عرب کانپتا تھا، یہی ایک علم کی آیت نے ان کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ لوگ شراب کثرت سے پیتے تھے، جب شراب کے حرام ہونے کا علم ہوا اپنے ہونٹوں سے شراب کو اس طرح پھینک دیا کہ مدینے کی سارے گلیوں میں شراب کی ندیاں بہتی تھی، عورتیں بے حجاب پھرا کرتی تھی۔ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو ایسا پردہ کرنے لگی کہ پہچانی نہیں جاتی تھی۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم ہوا تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم ہوا تو اس طرح خرچ کیا کہ اپنا جان مال ہر چیز اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا۔ یہ اچانک اتنی تبدیلیاں ہمارے صحابہ اور صحابیات میں کیوں کرائی؟ صرف اور صرف علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے آئی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، آج ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہم میں سے ہر ایک خاتون، ہم میں سے ہر ایک ماں، ہم میں سے ہر ایک بیٹی، ہم میں سے ہر ایک بہو یہ جانتی ہے کہ آج ہم علم دین سے بہت دور ہو رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی عورتیں علم دین سے بہت دور ہو رہی ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شرک، کفر، بے حیائی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ میری بہنوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام یاد رکھو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو،
اے لوگوں سن لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص سے بہت نفرت کرتا ہے کہ وہ دنیا کا بہت زیادہ علم رکھتا ہے، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو اسے کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ میری بہنوں، یہاں پر بھی علم دین کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ جب ہم قرآن اور حدیث کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیاوی علم، دوسرا دینی علم۔ ایک فائدہ دینے والا علم، دوسرا فائدہ نہ دینے والا علم۔ فائدہ دینے والا علم وہ ہوتا ہے جو صرف معلومات حاصل کرنے کا ذخیرہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ انسان کی عبادت، اخلاق، معاملات، تجارت، سیاست سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ فائدہ مند علم ہے جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے، جس سے اسے جنت مل جائے۔ اور اسی تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو علم دین حاصل کریں گے جس سے ان کی اللہ کی رضامندی مقصود نہیں ہوگی، نہ وہ دوسروں کو علم دین سکھائیں گے، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ دوسرا فائدہ نہ دینے والا علم، جس سے نہ انسان کی عبادت، اخلاق، معاملات، تجارت، سیاست کچھ بھی ٹھیک نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فائدہ نہ دینے والا علم۔ اور اسی تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے۔ محترم ماں و بہنوں، اسلام ایک آسان مذہب ہے، علم دین حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ آج ہمارے پاس سہولتیں بھی ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بس ہمارے اندر علم دین حاصل کرنے کی تڑپ پیدا ہونی چاہیے، ہمارے اندر علم دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ کس طرح جذبہ؟ جیسا ہمارے صحابہ اور صحابیات میں تھا۔ اگر دو صحابہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر علم دین حاصل کرنا چاہتے تو دونوں صحابی باری مقرر کرتے۔ پہلے والے صحابی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر علم دین حاصل کرتے، دوسرے والے صحابی کمانے محنت کرنے کے لیے جاتے۔ دوسرے والے صحابی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے دن علم دین حاصل کرتے، اور پہلے والے صحابی کمانے اور محنت کرنے کے لیے جاتے۔ یہ طلب تھی ہمارے صحابہ اور صحابیات میں علم دین حاصل کرنے کی، یہ جذبے کی ہمارے اندر ضرورت ہے۔ میرے محترم ماں و بہنوں، علم دین حاصل کرو، علم دین میں خوب آگے بڑھو۔ اسلام آپ کو علم دین حاصل کرنے سے نہیں روکتا، علم دین حاصل کرو، علم دین کے میدان میں خوب آگے بڑھو، لیکن ایسی جگہ پہ علم حاصل نہ کرو جہاں سے آپ کو دہیہ بنا دیا جائے، جہاں سے آپ اللہ کا انکار کرنے والے ہو جائے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ میں ہماری بہنوں سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، جہاں پر مخلوط تعلیم ہوتی ہے، مخلوط تعلیم مطلب لڑکیاں اور لڑکیاں ایک ساتھ ایک ہی کالج میں پڑھتی ہے، ایک ہی بینچ پر پڑھتی ہے، وہاں پر ہماری امت کی بیٹیاں پڑھائی کم کرتی ہے اور عشق زیادہ لڑاتی ہے، آنکھیں زیادہ لڑاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے شیطان کا زہریلا تیر کیا ہے؟ نظر ملی، ذرا مسکرائے، پھر وعدہ کیے، پھر ملاقات کیے، پھر وہ کام کر دیے جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند تھا۔ وہاں پر ہماری امت کی بیٹیاں پڑھائی کم کر رہی ہے اور عشق زیادہ لڑا رہی ہے۔ میں تمام مسلم بہنوں سے اپیل کرتی ہوں، علم دین سے اپنے آپ کو جوڑیے۔ سب سے پہلا سبب ہمارے مسلم بہنوں کا میں بیان کی ہوں کہ ہر مرحلے میں دینی تعلیم و تربیت کی کمی ہو رہی ہے، اور اسلام آپ سے یہ کہتا ہے قرآن و سنت کا علم حاصل کرے۔ دوسرا اہم سبب ہمارے مسلم بہنوں کے بگڑنے کا یہ ہے کہ آج بزرگوں کے درمیان، ذمہ داروں کے درمیان، نوجوانوں کے درمیان مشورے نہیں ہو رہے ہیں۔ آج ذمہ دار حضرات، ہمارے مسلم مائیں اپنی بیٹیوں سے مشورہ نہیں کرتے، شادی کا انتخاب کے وقت ہو یا کسی اور معاملے میں وہ اپنے بیٹیوں سے مشورہ نہیں کرتے۔ جب ہم اپنے ماؤں سے کہتے ہیں اپنے بیٹیوں سے مشورہ کر لیا کرو تو کہتے ہیں میں اس کی ماں ہوں یا وہ میری ماں ہے۔ آج کل کی بالغ بر آ کر ہم کو کیا سکھائے گی؟ یہاں پر بھی مشورے نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ہماری مسلم بیٹیاں بگڑ رہی ہیں۔ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں ہماری مسلم بہنیں اچھی ہو جائیں، ہمارے مسلم نوجوان بہنوں سے بھی مطالبے ہو جائے، ہمارے مسلم بہنوں سے بھی مشورے ہو جائے۔ کس طرح مشورہ؟ کس نے سکھایا مشورہ کرنا؟ قرآن نے سکھایا۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، سورہ صافات آیت نمبر 102،
دیکھیے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے کس طرح مشورہ کر رہے ہیں. یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ رات میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بول تیری کیا رائے ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کر رہے ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہا ہے. پتہ چلا اسلام میں کہ اپنے چھوٹوں سے، اپنے بیٹیوں سے، اپنے بہنوں سے مشورہ کر لیا کرے. جب آپ مشورہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن اسماعیل علیہ السلام جیسی بردار ہوگی. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ الصابرین، ابا جی آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوتا ہے. ستجدنی انشاءاللہ الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. دوسرا سبب مسلم بہنوں کا بگڑنے کا یہ ہے، نوجوانوں سے مشورے نہیں ہو رہے ہیں. اسلام آپ سے یہ کہتا ہے اپنے مسلم بیٹیوں سے، اپنے مسلم بہنوں سے مشورہ کر لیا کرے. تیسرا اہم سبب مسلم بہنوں کا بگڑنے کا یہ ہے کہ ان کا برے ساتھیوں کے ساتھ تعلق ہے. جیسی سنگت ویسی رنگت. اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے ہوں گے، برے لوگوں کے ساتھ رہے تو برے بن جائیں گے. گویا جیسی صحبت اختیار کریں گے ویسے ہی ہو جائیں گے. فیشنیبل لڑکی کے ساتھ بیٹھیں گے تو فیشنیبل بن جائیں گے، اللہ کے نافرمان کے ساتھ بیٹھیں گے تو نافرمان ہو جائیں گے، بے نمازی کے ساتھ بیٹھیں گے تو بے نمازی ہو جائیں گے. اچھی صحبت اختیار کریں گے تو اچھے ہوں گے. اچھے لوگوں کی مثال صحیح مسلم میں بیان کی گئی ہے. صحیح مسلم کتاب الوسیلہ، کتاب نمبر 45، باب نمبر 45، حدیث نمبر 2628 میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے لوگوں کی مثال ایک عطر بیچنے والے کی طرح ہے. آپ عطر خریدنے والے کے پاس جائیں گے تو آپ کو 3 فائدے میں سے ایک فائدہ ضرور ہوگا. پہلا، آپ اس کے پاس سے جا کر خریدیں گے یا آپ وہاں پر جا کر بو سونگیں گے. تیسرا، وہ آپ کو ایک روئی دے گا جس سے آپ اپنی خوشبو کو ساتھ لائیں گے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ایک نہ ایک فائدہ آپ کو ضرور ہوگا. برے ساتھیوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ برے ہو جائیں گے. اس کی مثال ایک لوہار سے دی گئی ہے. ایک لوہار پھونکنے میں پھونکتا جاتا ہے. آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑے جل جائیں گے یا آپ کے کپڑوں میں بو آ جائیں گی. برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ پر ضرور اثر پڑے گا. بعض ہماری مسلم بہنیں کہتی ہیں کہ ہم تو بہت مضبوط ایمان کے ہیں، ہمارے اوپر ماحول کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. نہیں ماں بہنوں، آپ پر ماحول کا اثر ضرور پڑتا ہے. فیشنیبل لڑکی کے ساتھ بیٹھیں گے تو فیشنیبل بن جائیں گے. جینس پہننے والی کے ساتھ بیٹھیں گے تو ضرور جینس پہنیں گے. غیر ضروری لڑکوں سے بات کرنے والی کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بھی ضرور غیر ضروری لڑکوں سے بات کریں گی. گویا جیسی صحبت اختیار کریں گی ویسا ہی اثر ہوگا. تیسرا اہم سبب مسلم بہنوں کا بگڑنے کا یہ ہے ان کا برے ساتھیوں کے ساتھ تعلق ہے. اسلام آپ سے کہتا ہے اچھی صحبت اختیار کرو. چوتھا سبب ہمارے مسلم بہنوں کا بگڑنے کا یہ ہے کہ آج کل اخلاق کو بگاڑنے والی بہت زیادہ چیزیں آ گئی ہے. مثال کے طور پر موبائل فون ہے. موبائل فون سے آپ غلط استعمال کریں گے تو آپ کے اخلاق اچھے ہو رہے ہیں یا برے؟ واضح ہیں برے ہو رہے ہیں. شادی سے پہلے ہماری مسلم بیٹیاں فون استعمال کرتی ہے، انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے. اس کے اندر غلط تصاویر، اس کے اندر غلط ویب سائٹ بتائے جاتے ہیں. یہاں پر ہماری مسلم بہنوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے. ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے کیا پھیلایا جا رہا ہے؟ حسن کے مقابلے کرائے جا رہے ہیں. ہم مس ورلڈ ہے، مس یونیورس ہے، مس انڈیا ہے. ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے. عورتیں آزادی کے نام پر بے حیا ہوتی جا رہی ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان برائی پھیلے، میں ان کے نام ایک پیغام دینا چاہتی ہوں. سورہ نور، جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان برائی پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. چوتھا اہم سبب مسلم بہنوں کے بگڑنے کا یہ ہے کہ آج کل اخلاق کو بگاڑنے والی چیزیں آ گئی ہے. اسلام آپ سے کہتا ہے کہ ان چیزوں سے دور رہو. پانچواں اہم سبب مسلم بہنوں کا بگڑنے کا یہ ہے کہ آج اچھے تربیت کرنے والے لوگوں کی کمی ہے. آج ہم تنقید کر دیتے ہیں، ارے فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی ماں ایسی ہے،
فلاں کی ساس ایسی ہے، میرے ماں اور بہنوں وہ جذبہ پیدا کرنا ہے، فلاں کی ماں ہماری ماں ہے، فلاں کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، فلاں کی دوست ہماری دوست ہے۔ آج ہم تنقید منہ پر کر دیتے ہیں، بھری محفل میں تنقید کر دیتے ہیں، ارے آپ برقع نہیں پہنتے، ارے آپ آئیبروز بناتے، ارے آپ ایسا کرتے، ارے آپ ویسا کرتے۔ اس طرح منہ پر نہیں بولنا ہے، اصلاح سیکھیے، اصلاح کا انداز سیکھیے۔ کس نے سکھایا انداز؟ قرآن نے سکھایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اے میرے بیٹے ذرہ برابر برائی ہو، ذرہ برابر نیکی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پالے گا۔ انداز سیکھیے، کس سے؟ ایک پیغمبر سے انداز سیکھیے۔ پانچواں اہم سبب مسلم بہنوں کا بگڑنے کا یہ ہے کہ اچھے تربیت کرنے والوں کی لوگوں کی کمی ہے۔ تنقید نہ کریں، نرمی کے ساتھ اصلاح کریے۔ مسلم بہنوں آپ سے اسلام کیا کہتا ہے؟ مسلم بہنوں اسلام آپ سے یہ کہتا ہے اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، دعوت و تبلیغ کا کام کرے، اس راہ میں جو پریشانیاں آئیں اس پر صبر کیجئے۔ میرے ماں اور بہنوں، دعوت اللہ ایک جلیل القدر عمل ہے، یہ ایک پیغمبرانہ کام ہے۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا بار عظیم سپرد کیا گیا تو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبھایا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا، ہمیشہ کے لیے ایسا نمونہ چھوڑ گئے جس کو دیکھ کر اپنا کر آسانی سے انسانیت کی رہنمائی کی جا سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو اپنی زندگی کا وصف امتیازی بنایا تھا۔ محترم ماں اور بہنوں، دعوت و دین کے کام میں آگے بڑھو۔ ایک غیر مسلمان کو اسلام کی دعوت دو۔ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر آدمی کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کوئی اور نہیں ہے، وہ ایسے کام کے لیے سرگرم ہو جائے جو خود خدا کا کام ہے، جو خداوند ذوالجلال کی نیابت ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ ایک ایسا اعزاز ہے، اس سے بڑا اعزاز ممکن نہیں۔ خدا قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو پتھروں کو گویا کر دے جس سے وہ خدا کے پیغامات کا اعلان کرنے لگے، مگر یہ خدا کا طریقہ نہیں ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے بندے ہی بندوں کے درمیان رہ کر اس کام کو انجام دے تاکہ التباس کا پردہ قائم رہے، امتحان کی مسئلیت مجروح نہ ہونے پائے۔ غیر مسلمانوں کی مثال ایک مچھلی جیسی ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے نکال کر صحرا میں ڈال دیا جائے تو وہ مچھلی صحرا میں مسلسل تڑپ رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ بہترین ہمدردی کیا ہوگی؟ اس کے ساتھ بہترین ہمدردی یہ ہوگی کہ اس کو دوبارہ پانی میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح ایک غیر مسلم لڑکی جنت کی ایک مخلوق ہے، اس کے اندر نامعلوم ایڈیل کو پانے کا جذبہ بے پناہ حد تک پایا جاتا ہے۔ وہ بار بار دنیاوی رونق والی کسی چیز کی طرف لپکتی ہے، میں جس ایڈیل کی تلاش میں شاید وہ یہی ہے، مگر ہر بار اسے ناکامی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ایڈیل کو نہیں پاتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری دعوتی بہن کو اس دعوتی کام میں انجام دینا ہے۔ دعوتی بہن کو بتانا ہے آپ جس ایڈیل کی تلاش میں تھے وہ صرف خدا ہے، وہ صرف خدا ہے جس کو پا کر آپ مطمئن ہو جائیں گے، وہ صرف جنت ہے جس کو پا کر آپ اس اطمینان سے دوچار ہو جائیں گے۔ آپ جس ایڈیل کی تلاش میں تھے وہ آپ کو حاصل ہو گئی ہے۔ اس محلے میں انسانیت کا نام دائی ہے۔ دائی وہ ہے جو زندگی کے راستوں پر روشنی کا مینار بن کر کھڑا ہو جائے، جو بھٹکے ہوئے قافلوں کے لیے خدائی رہنمائی بن جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس تم اپنے پروردگار کی طرف دوڑو، إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا گیا اعبدوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ محترم ماں اور بہنوں، 5 وجوہات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہوں مسلم بہنوں کے بگڑنے کی، اور اس کا اسلام سے میں نے آپ کے سامنے حل بتایا۔ آخر میں آپ سے 2 منٹ کا وقفہ چاہتی ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ میں اپنے محترم ماؤں سے چند گزارش کرنا چاہتی ہوں۔ محترم ماؤں، میری پیاری بہنوں، ذرا آپ جاگیے، اپنے وقت کو اپنے بننے سورنے میں صرف کرنے کی بجائے تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کو بننے سورنے میں صرف کیجئے، انہیں ایک اچھا انسان بنائیے۔ ذرا غور کیجئے، آج ہم شادی کے نام کی محفلوں میں، خوشی کے نام کی محفلوں میں کتنا وقت اور پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ کاش یہ وقت،
کاش یہ پیسہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے میں صرف کرتے، انہیں ایک اچھا انسان بناتے۔ والدین جاگیے، اپنے آنکھوں پر پڑے پردے ہٹائیے، اپنے بیٹیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے، مگر ان کے قدم کو بہکنے مت دیجیے۔ کڑی نظر رکھیے ان کے نامناسب سرگرمیوں پر، موبائل کے بے جا استعمال پر، انٹرنیٹ کے ذریعے بیہودہ چیٹنگ پر، غیر شرعی پارٹیوں پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دینے والا ہے۔ والدین میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، اپنی بیٹیوں کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے، ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز سے اپنے بیٹیوں کو جوڑیے، انہیں ایک اچھا انسان بنائیے۔ آج اپنی بیٹیوں کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دیجیے۔ آج قرآن و سنت سے دوری کے سبب آج ہماری نوجوان بہنوں میں اوروں کے کلچر کو اپنانے میں دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ انہیں آپ ایک اچھا انسان بنانے کے لیے عصری تعلیم کے ساتھ دینی ماحول، دینی تعلیم دیجیے۔ میں گزارش کرتی ہوں ہمارے تمام علماء سے، ملت کے خیر خواہوں سے، سماجی کارکنوں سے، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو حرام کاروبار سے واقف کراتے ہوئے حلال کمائی کی طرف رغبت دیجیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔